بلوچستان کے اندر آج دہشت گردی کے واقعات میں 39 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ دہشت گردوں نے انہیں نشانہ بنایا۔ آج سے ہی تقریباً 18 سال قبل نواب اکبر بگٹی کا واقعہ ہوا تھا۔ وہ ایک پہاڑ میں غار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد سے بلوچستان میں جو حالات خراب ہوئے، کبھی ٹھیک ہوتے ہیں کبھی خراب ہوتے ہیں۔ مظلوموں کو مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ عام مزدور کو مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں جو تنظیمیں ہیں ان کو بیرونی سپورٹ بہت حاصل ہے۔ اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ دوسرا معاملہ ناظرین، عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 ایک دن یہ تاثر دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی خفیہ رابطہ کیا اور وہ جلسہ ملتوی ہو گیا، ترنول اسلام آباد والا۔ اب وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی رابطہ نہیں، اور میں نے تو اس دن بتا دیا تھا ناظرین آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ذریعے یہ جلسہ منسوخ کرایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ بلوچستان کے اندر آج دہشت گردی کے واقعات میں 39 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ دہشت گردوں نے انہیں نشانہ بنایا۔ آج سے ہی تقریباً 18 سال قبل نواب اکبر بگٹی کا واقعہ ہوا تھا۔ وہ ایک پہاڑ میں غار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد سے بلوچستان میں جو حالات خراب ہوئے، کبھی ٹھیک ہوتے ہیں کبھی خراب ہوتے ہیں۔ مظلوموں کو مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ عام مزدور کو مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں جو تنظیمیں ہیں ان کو بیرونی سپورٹ بہت حاصل ہے۔ اس کا مقابلہ کیسے ہوگا یہ میں آگے چل کے بات کروں گا۔ دوسرا معاملہ ناظرین، عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 ایک دن یہ تاثر دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی خفیہ رابطہ کیا اور وہ جلسہ ملتوی ہو گیا، ترنول اسلام آباد والا۔ اب وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی رابطہ نہیں، اور میں نے تو اس دن بتا دیا تھا ناظرین آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ذریعے یہ جلسہ منسوخ کرایا گیا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا بلوچستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، اور آج 39 افراد جس میں لیویز کے جوان بھی شامل ہیں، عام پاکستانی شہری شامل ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے۔ موسیٰ خیل ایک جگہ ہے بلوچستان کے اندر، وہاں پہ دہشت گرد تنظیموں کے اہلکاروں نے گاڑیوں کو روکا، شناختی کارڈ چیک کیے، اور انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا، اور 23 گاڑیوں کو جلا دیا گیا۔ یہ امن پہ بہت بڑا وار ہے، اور اس حوالے سے مذمتی بیانات تو آ رہے ہیں، وہ تیار پڑا ہوتا ہے پی آر اوز کے پاس مذمتی بیان۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، صدر سے لے کے عام ایم این اے تک، وزیر تک، سب کے بیان آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے جوابی کارروائی میں 12 دہشت گردوں کو بھی مارا گیا ہے۔ ایسے واقعات ایک دم ہو جانا، اور کیا سیکورٹی اداروں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 26 اگست کی کیا اہمیت ہے؟ آج سے تقریباً 18 سال قبل پرویز مشرف کے دور حکومت میں نواب اکبر بگٹی کا واقعہ پیش آیا تھا بلوچستان کے اندر۔ ان سے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، اس وقت صورتحال بڑی خراب تھی، تو وہ مارے گئے۔ اس میں بلوچستان کے لوگ انہیں شہید کہتے ہیں، ان کے حامی۔ میری بھی نواب اکبر بگٹی مرحوم سے بہت سی ملاقاتیں تھیں، بہت سے انٹرویوز کیے ہوئے تھے، اور ان کے آبائی علاقہ جو ہے ڈیرہ بگٹی، وہاں کے بھی میں دورے کر چکا تھا۔ اور اس واقعہ سے تقریباً 10-15 دن قبل سیٹلائٹ ٹیلی فون پر ان سے رابطہ کر کے میں نے انٹرویو کیا تھا ان کا۔ ان کے بارے میں یہی مشہور ہے
اور دستاویزات سے بھی ثابت ہوتا ہے تھا کہ وہ بڑے پرو پاکستانی تھے. انہوں نے قیام پاکستان کے عمل میں قائد اعظم کا ساتھ دیا. چیف منسٹر رہے وہ 2 مرتبہ، گورنر رہے، لیکن وہ ایک فضا بنی اور اس میں وہ واقعہ ہو گیا. اس کے بعد سے جو بلوچستان میں آگ لگی ہے وہ آج تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی. پیپلز پارٹی کی حکومت جب 2008 میں آئی تو آصف زرداری نے کچھ کوششیں کیں بلوچ قوم پرستوں کو قریب لانے کی. پھر جب 2013 میں نون لیگ کی حکومت آئی تو میاں نواز شریف نے مسلم لیگ نون کی اکثریت کے باوجود قوم پرست جماعت کے رہنما ڈاکٹر عبد المالک کو وزیر اعلیٰ بنایا. حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کافی بہتری آئی ان میں، نو ڈاؤٹ. پھر سی پیک کا جب منصوبہ شروع ہوا تو بھارت کھل کر سامنے آیا. کلبھوشن یادو یاد ہے آپ کو ناظرین، گرفتار ہے، انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ. وہ بلوچستان میں کاروائیاں کراتا تھا، ایران جاتا تھا، مسلم نام پہ اس کا پاسپورٹ بھی بنا ہوا تھا ایرانی. پھر وہ پکڑا گیا، پھر یہ نیٹ ورک کافی ٹوٹا، پھر اب دوبارہ مضبوط ہوا ہے BLA کا نیٹ ورک. اس کو کیسے بہتر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ تو اداروں کا کام ہے، وہ جواب دیں. بلوچستان کے اندر سی پیک کو ناکام بنانے اور خراب کرنے کی بڑی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور اس میں بہت سے ایسے ملک شامل ہیں، میں کسی اور کا نام نہیں لوں گا ابھی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ آگے چل سکے، کامیاب ہو. وہاں ایئرپورٹ نیا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بن چکا ہے، اور جو بلوچستان کے وسائل ہیں وہ بڑے قدرتی وسائل جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. تو کئی حوالے ہیں. میرے 2 سوال ہیں ان تنظیموں سے کہ یہ بتائیں کہ کیا جو بات کرتے ہیں کہ جی لاپتہ افراد، ٹھیک ہے کوئی ایشو ہوگا، کچھ دانشور ہیں، وہ بڑی بات ہے. آج ان مزدوروں کے قتل ہونے پہ وہ خاموش ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہیں، کیوں نہیں بولتے اس بات پہ؟ پھر یہ بتا دیں کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اکبر بگٹی صاحب کا واقعہ ہوا، مشرف صاحب کو عدالتوں سے پھانسی ہو گئی، مشرف صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں. بلوچستان کے عوام کو ساتھ لے کر چلنے کی پوری کوشش ہوتی ہے اور وہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے پوری کوشش ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا کے کیا ملے گا؟ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہونا. تو لہٰذا یہ بڑی دردناک صورتحال ہے. سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، مسائل کا حل نکالنا ہوگا. دوسری بات ناظرین، عمران خان صاحب آج کہہ رہے ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، جب بھی بات ہوگی آئین اور قانون کے دائرے میں پاکستان کے لیے ہوگی. پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ عوام فوج سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں. مجھے جس کمرے میں رکھا گیا ہے وہ اوون ہے، یعنی گرم ہوتا ہے بہت، اور عوام کو حقوق نہیں مل رہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپیل کی کہ ملک کو مضبوط ادارے کی ضرورت ہے، لیکن پالیسیوں میں تبدیلی لائی جائے. پھر انہوں نے بڑا طنز کیا ہے وزیر داخلہ پہ، بڑا کئی حوالوں سے صحیح بھی ہے، کہ وہ کہتے تھے کرکٹ ٹیم کی سرجری کروں گا. کیا سرجری کیا ہے کہ بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے ہار گئے ہیں. خان صاحب نے اور بھی کچھ باتیں کی ہیں، کچھ شخصیات کے نام بھی لیے ہیں، اور کہا کہ جیل میں اب بہت سختی ہو رہی ہے، بار بار عملے کا تبادلہ کیا جاتا ہے،
اور ایک اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ بشریٰ بی بی کے کمرے میں چوہے بھی آ جاتے ہیں اور انہیں نماز پڑھنے میں بھی بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ خان صاحب کی آج کی گفتگو تھی۔ ویسے میں نے اس دن ناظرین آپ کو بتا دیا تھا کہ جو جلسہ منسوخ ہوا ہے وہ جوڑی تھی جس نے منسوخ کرایا، محسن نقوی گنڈا پور جوڑا کہہ لیں کہ انہوں نے آپس میں رابطے کر کے یہ کرایا تھا، رپورٹس چیک کی تھی اور خان صاحب نے اس پہ عمل کیا۔ بڑی تنقید بھی ہوئی ان کی پارٹی کے اندر۔ اب ان کی پارٹی کے اندر ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے علیمہ خان اور گنڈا پور کے درمیان۔ گنڈا پور نے بھی بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں اور علیمہ خان نے غصے میں آ کر اب کے پی کے دورے شروع کر دیے ہیں، کارکنوں سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ لگتا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے اور سب چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کے سر پہ ہاتھ رکھے اور وہ پارٹی کی قیادت سنبھال لیں، چاہے وہ گنڈا پور ہو، علیمہ خان ہو یا باقی ان کے جو لیڈر ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔